الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 17 سے لے کے 20 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں، کچھ نہیں دیکھتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ یا پھر جیسے زور کا مینہ برس رہا ہو، بادل سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، قریب ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 17 میں مثلہم ہے، تو مثل، مثل اور مثیل تینوں کا معنی نظیر ہوتا ہے، لیکن اس کا عام استعمال ضرب المثل اردو میں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بطور استعارہ ایسی حالت کے بیان کو بھی مثل کہتے ہیں جس میں ندرت اور اوپرا پن ہو۔ یہاں یہ لفظ اسی مفہوم میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ ان منافقوں کی عجیب و غریب حالت ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دوسرا وہ جو ایمان تو قبول کر لیتے لیکن مصائب اور مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام کو چھوڑ دیتے۔ پہلے گروہ کی مثال اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور دوسرے گروہ کی اگلی آیت یعنی 18 نمبر آیت سے بیان کی گئی ہے، او کا سیے سے آخر تک۔ 18 نمبر آیت میں پھر اس مثال میں ان لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت حضرت صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کی ہے۔
فرماتے ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا، مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہیں۔ خزائن العرفان 19 نمبر جو آیت ہے، اس میں کئی چیزوں کا عزیزان گرامی قدر ذکر آیا ہے۔ کئی چیزوں کا ذکر آیا ہے، جیسے بارش ہے، اندھیرے ہیں، بادل کی کڑک ہے، بجلی کی کڑک ہے، بجلی کی روشنی ہے، اور ایسے حالات ہیں جن میں سفر کرنے والا شخص ہے۔ یہ سب مشبہ بہا ہیں، یعنی تشبیہات ہیں۔ جب تک ان کے مشبہات یعنی کن کن چیزوں کی یہ تشبیہ ہیں کا تعین نہ کر لیا جائے تو اس مثال کا حسن نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ بارش سے مراد اسلام ہے، اندھیروں اور بادل کی کڑک سے مراد وہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا، اور بجلی کی روشنی سے مراد وہ فتوحات وغیرہ ہیں جو ان ناسازگار حالات میں اسلام کو حاصل ہوتی رہیں۔ جس طرح بارش مردہ زمینوں کو نئی زندگی بخش دیتی ہے، اسی طرح اسلام مردہ دلوں کو نئی زندگی مرحمت فرماتا ہے۔ جیسے بارش برستے وقت گھنگھور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور تاریکی پھیل جاتی ہے، بادل کی خوفناک کڑک سے دل دہلنے لگتے ہیں، اسی طرح اسلام کا می برستے وقت کھلی عداوتوں اور پوشیدہ سازشوں کا ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، فضا یکسر مکدر ہو گئی، مصیبتوں کے بادل گرجنے لگے۔ جو سچے دل سے ایمان لا چکے تھے، نہ اندھیروں سے انہیں وحشت تھی، نہ بادل کی کڑک سے وہ ہراساں تھے، مصائب کے ہجوم میں بھی وہ چٹان کی طرح ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے اور اپنی منزل مقصود کی طرف گامزن رہے۔ لیکن وہ لوگ جو تذبذب میں تھے، تذبذب کا شکار تھے، ان کی حالت عجیب ڈاواں ڈول تھی۔ وہ اسلام کے حیات بخش چھینٹوں سے سیراب بھی ہونا چاہتے تھے، لیکن مصائب کی تاریک گھٹائیں دیکھ کر، مشکلات کی کڑک سن کر ان کے دل ڈوب جایا کرتے تھے، اور اسلام کا دامن چھوڑنے میں ہی انہیں اپنی سلامتی نظر آتی تھی۔ پھر اگر اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو وہ اسلام کی طرف لپکنے کی تیاری کرتے۔ یہ منافقین کی گروہ یا ان کے دلوں کی مختلف کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ایسے میں اگر مصائب کا تند و تیز جھونکا آتا تو پھر وہ بد دل ہو کر رہ جاتے۔ جو آخری 20 نمبر آیت کا حصہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہندی، مصری اور یونانی دیوتاؤں کی طرح اس کے اختیارات محدود نہیں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا تابع فرمان ہے، بلندیاں اور پستیاں سب اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، سب تعریف اسی کے لیے ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔